آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ ملتان سے میں ہوں سہیب اقبال۔ حالیہ سیلاب نے جو ہے وہ ملتان سمیت جنوبی پنجاب کو شدید متاثر کیا ہے، لیکن جب بھی پاکستان پر کوئی آفت آتی ہے تو ایسے مخیر حضرات بھی موجود ہیں جو بڑھ چڑھ کر جو ہے آگے ریسکیو کرتے ہیں۔ ایسی ہی ایک مثال ملتان کے رو مظہر الاسلام ہے، جنہوں نے اپنے گھر کے اندر جو ہے 100 سیلاب متاثرین کو جگہ دی ہے اور ان کو 3 وقت کا کھانا دیا، کپڑے دیے، چائے، ہر طرح کا جو خیال ہے وہ رکھا جا رہا ہے۔ جی رو صاحب بتائیے گا کیا کہیں گے؟ جیسے ہی سیلاب آیا تو آپ نے اپنے ڈیرے کے جو دروازے ہیں وہ سیلاب متاثرین کے لیے کھول دیے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوشل ورکر ہوں۔ میرا اصل جو بیس ہے وہ ایک سوشل ورک ہے۔ جب پولیٹیکل لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ڈیرے 24 گھنٹے کھلے رہیں گے اور عوام کے لیے کبھی ہم بند نہیں کریں گے، تو اس مشکل گھڑی میں انہوں نے اپنے ڈیرے بند کیوں کیے؟ اور جب ہم لوگ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ووٹ یہ فلاں بھینی پہ ہے، فلاں جگہ پہ ہے، فلاں بستی پہ ہے، ہم وہاں پہ گاڑیاں اسپیشل بھیج کے ان کو بلوا سکتے ہیں اور ووٹ کاسٹ کرواتے ہیں، تو اس وقت ہم نے آنکھیں بند کیوں کی؟ اس وقت یہ جو مشکل گھڑی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اور یہ اچھے گھروں میں رہنے والے لوگ تھے، اچھا کھانا پینا کھانے والے لوگ تھے، باپردہ لوگ تھے۔ مشکل کی یہ گھڑی آئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں استقامت دی، اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی، ہم ذریعہ بنے۔ میں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ جتنے لوگ بھی آنا چاہیں میرے پاس آ جائیں، میں ان کو ایڈجسٹ کروں گا، 3 ٹائم کھانا، 2 ٹائم چائے، 2 ٹائم دودھ، بسکٹ، سلنٹی، لیز، ایوری تھنگ، اور میڈیکل فیسلٹیز بھی ہم پرووائڈ کریں گے۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک نے ہم سے 2010 میں بھی، 14 میں بھی، 22 میں بھی، اور یہ اب 2025 میں بھی کوئی بھی ڈیزیز آ جائے یا کوئی بھی مشکل گھڑی آ جائے، کرونا آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے، میں اور میری پوری ٹیم، میرے ساتھ بڑے مخلص ان کی ٹیم ہے۔ اس ٹیم کے اندر میری بیوی بھی شامل ہے، بیٹیاں بھی شامل ہیں، بیٹے بھی شامل ہیں، میرے دوست بھی شامل ہیں، ہماری مسجد کے پیش امام بھی شامل ہیں، ہماری لیڈی کونسلر بھی شامل ہے، میرے اپنے ملازمین بھی شامل ہیں۔ یہ سب میرے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ کام اعزاز سمجھ کے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے تو اللہ ہم سے یہ کام لے رہے ہیں۔ ان کی جگہ پہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، ان کی جگہ پہ ہمارے اوپر بھی مشکل گھڑی آ سکتی ہے، پرابلمز آ سکتے ہیں۔ یہ تو اب اللہ نے ہمیں موقع دے دیا تو ہم اس موقع کو کیوں جانے دیں؟ ہم نے ان کی جو خدمت کی، نہ ان سے کسی سے مسلک پوچھا، نہ کسی سے سیاسی پارٹی پوچھی، نہ ان سے کسی کا علاقہ پوچھا، نہ قوم پوچھی، نہ لسانیت کے طور پہ زبان پوچھی۔ ہم نے صرف یہ دیکھا کہ اس مشکل گھڑی میں، مشکل آفات کے اندر ہم ان کا تدارک کریں، اور ہم نے ان کا تدارک کیا۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک نے ہم سے کام لیا، اور ہم یہ جب سے سیلاب متاثرین آئے ہیں، 3 ٹائم کھانے کے ساتھ ساتھ ان کا ویسے بھی بڑا خیال رکھتا ہوں۔ مجھے ابھی تک کسی کے نام بھی یاد نہیں ہیں، تو ان کے اوپر کام کر رہا ہوں۔ بچے بڑے مانوس ہو چکے ہیں۔ اب کچھ فیملیاں پانی اترنے پہ واپس بھی جا رہی ہیں، اس میں بچیاں اور بچے مل کے مجھے لپٹ کے رو رہے ہوتے ہیں۔ میرے موبائل میں، یا میرے جتنے میں نے لوگوں کا تذکرہ کیا، کسی کے موبائل میں بھی ہمارے کسی بھی سیلاب متاثر کی تصویر نہیں ہوگی، کھانا دیتے ہوئے نہیں ہوگی، ویسے نہیں ہوگی، سیلفی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پریشانی کے عالم میں ہمارے پاس آئے ہیں۔ ہم ان کی تصاویر بنانا شروع کر دیں جو میرے لیے غیر مناسب ہے، تو الحمدللہ ان کو نئے کپڑے بھی ملے، اور میری خواہش تھی کہ جمعے والے دن یہ نئے کپڑے پہنیں، تو ان سب نے، فیمیلز نے، بچوں نے نئے کپڑے بھی پہنے۔ میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو اترن نہیں دیں گے، جو اترے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں وہ نہیں دیں گے، اور الحمدللہ ان کو سب کو ریڈی میڈ اچھے سے اچھے کپڑے، ان کی مرضی منشا کے مطابق کپڑے بھی ان کو سب کو پرووائڈ کیے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے اعزاز کا سبب ہے۔ اچھا، کیا کہیں گے اس جذبے کے حوالے سے؟ کیونکہ آپ سے ہماری بات ہوئی تو آپ کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو ہے اس کی اس طرح جو ہے وہ نمائش نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایک ترغیب کا جذبہ ہے۔ اس جذبے کا بتائیے کہ کیا کیسے جو ہے وہ لوگوں کو ترغیب دیں گے؟ کیونکہ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنے گھر کے دروازے جو ہے وہ لوگوں کے لیے کھول دینا، اور 100 لوگوں کو 3 ٹائم کا کھانا دے رہے ہیں، اور تمام اس طرح کا جو ہے وہ خیال رکھا جا رہا ہے، اس والے سے بتائیے گا۔ دیکھیے، بات یہ ہوتی ہے جب ہم انسان کو انسان کے لیے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ لوگ جب
اس پریشانی کی گھڑی میں ہمارے پاس آئے ہیں، تو قرآن پاک کے اندر ہے کہ آپ ترغیب کے لیے، سورۃ بقرہ کے اندر ہے ترغیب کے لیے آپ اعلانیہ بھی دے سکتے ہیں اور خفیہ بھی دے سکتے ہیں۔ اب کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بے حسی پیدا ہو چکی ہے، تو یہ سوشل میڈیا کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرتے ہو، اور جو اعلانیہ بھی دے رہے ہوتے ہیں میں ان کے خلاف نہیں ہوں، میں بھی اعلانیہ بعض دفعہ وہ ڈیزرونگ پیپل ہوتے ہیں، وہ اعلانیہ لینے میں کوئی برا بھی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں چلیں، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اچانک پریشانی کے عالم میں آئے، بے سر و سامانی کی کیفیت میں آئے، تو ان کو میں نے اعلانیہ والا نہیں سلسلہ کیا، یہ ایک سوشل میڈیا کا جو سہارا لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ سہیب صاحب، اب ایک بندہ سوچتا ہے کہ جی فلاں بندہ کام کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا، تو مجھے اپنی سطح پہ کام کرنا چاہیے، تو لہٰذا اگر آپ ترغیب کی نیت سے شوق، دوسرے کو شوق دلوانے کی نیت سے کرتے ہیں تو یہ بھی ثواب ہے، اس میں کرنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں، تاکہ ایک میسج جاتا ہے سوشل میڈیا کی طرف سے کہ جی فلاں بندہ فلاں جگہ کام کر رہا ہے۔ اب مجھے اپنے یہ لان پودے بڑے پیارے تھے، لیکن یہاں پہ اگر سیلاب آ جاتا تو نہ لان رہنا تھا نہ پودے رہنے تھے۔ اب میرے پاس بہت ساری ورائٹیوں کے فروٹ ہوتے ہیں، اس وقت سارا سال ہمارے پاس آم لگے رہتے ہیں، اب بھی لگے ہوئے ہیں، تو میں نے پرواہ نہیں کی، جو نقصان ہوتا ہے ہو، لان خراب ہوتا ہے ہو، بلڈنگ خراب ہوتی ہو۔ جب میں نے اس جگہ کو بنایا، اس کا نام رکھا ہوا ہے عوامی دکھ سکھ ہاؤس، اس کے 10 کمرے ہیں، اور یہ میں کبھی کسی کو رینٹ پہ نہیں دیتا، کسی کی بچی کی غریب کی شادی ہوتی ہے یا کسی کو کمروں کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی مشکل معاملات میں، کوئی فوتگی میں یا ویسی، تو ہم یہاں پہ لوگوں کو ٹھہراتے ہیں، اور حسب توفیق جو ہم سے ہو سکتا ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ جس دن سے سیلاب متاثرین آئے ہیں، میری اپنی ایک روٹین ہے، میں 2 ٹائم کھانا کھاتا ہوں، یہ جو کھانا یہ کھاتے ہیں وہی کھانا میری بیٹیاں کھاتی ہیں، بیٹے کھاتے ہیں، میری بیوی کھاتی ہے، میں بھی کھاتا ہوں، ہمارے سارے ملازم بھی وہی کھانا کھا رہے ہیں جو سیلاب متاثرین کھا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ترغیب کی نیت سے اگر آپ سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں یا ایک میسیج دیتے ہیں، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کہ جو فلاں بندہ جب یہ کام کر رہا ہے تو ہم بھی کرنا چاہیے۔ جی آپ نے سنا، ان کا یہی کہنا تھا کہ اس حوالے سے جب بھی مشکل وقت ہوتا ہے تو مخیر حضرات کو ہمیشہ کی طرح آگے آنا چاہیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ نمائش جو ہے وہ پسند نہیں ہے، لیکن ترغیب کی نیت سے یہ لوگوں کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی پاکستانیوں پر یا ہمارے بہن بھائیوں پر کوئی مشکل وقت آئے تو مخیر حضرات کو آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لینا چاہیے۔ انہوں نے اپنا گھر جو ہے جیسے ہی سیلاب جو ہے وہ ملتان میں پہنچا تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ان کا گھر حاضر ہے، اور اسی طرح تقریباً 100 کے قریب جو سیلاب متاثرین ہیں وہ یہاں آ کے ان کے کمروں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، بچے جو ہے وہ لان میں کھیل رہے ہیں، 3 وقت کا جو ہے وہ کھانا دیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ بتانا ہے کہ جو کھانا سیلاب متاثرین کو دیا جا رہا ہے وہ یہ خود بھی کھاتے ہیں، ان کے بچے بھی کھاتے ہیں، اس حوالے سے میڈیکل کی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ مخیر حضرات کو جو ہے وہ آگے بڑھ چڑھ کر آنا چاہیے، کیونکہ سیلاب تو چلا گیا ہے لیکن اب جو بحالی کا کام ہے وہ بہت بڑا کام ہے، تو اس میں بھی مخیر حضرات کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ ابھی میں 1 منٹ کی بات ہو، جی اس میں سہیب صاحب یہ ایڈ کر لیجئے گا اس میں نا۔ سہیب صاحب اس کے اندر سلسلہ یہ ہے کہ جب یہ سیلاب متاثرین چلے جائیں گے، ظاہر ہے بے سر و سامانی کی کیفیت میں جائیں گے، یہ زیرو سے پھر اپنی زندگی سٹارٹ کریں گے، اور بہت ساری ڈیزیز وہاں پہ پیدا ہوں گی۔ تو کیونکہ میرے اس میں تجربہ ہے، ایک تو یہ کہ جو ہم کیمپ لگاتے ہیں، ہمیں کیمپ نہیں لگانا چاہیے۔ جب ہم کرونا کے دنوں کے اندر یا فوگ سموک ہوتی ہے شروع، تو ہم ان دنوں میں سکول جب بند کر سکتے ہیں، ہمارے بہت ساری ایسی سرکاری بلڈنگیں ہیں جو خالی پڑی ہیں، ان کے اندر واش روم کی سہولت موجود ہوتی ہے، تو ایک کیمپ کے اندر پردہ دار خاتون یا پردہ دار لوگ جو فیمیل ہماری بہن بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ کیسے واش روم میں جائیں گی، وہ کیسے وضو کریں گی یا کیسے عبادت کریں گی، یہ تو ضروریات زندگی کی اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو ان کو کیمپنگ والا مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ان کو بلڈنگوں میں ٹھہرائیں، سرکاری بلڈنگوں میں ٹھہرائیں، پرائیویٹ بلڈنگوں میں ٹھہرائیں، تو تاکہ وہ دوسرا یہ کہ اب جیسے یہ واپس جائیں گے، ایک بحالی کا کام ہوتا ہے، تو اس بحالی کے کام کے اندر بھی ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے تاکہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں۔ اور سیلاب کے بعد بہت ساری ڈیزیز پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب ہمارے اسی کیمپ کے اندر ڈیلی جو ہمارا یہ دکھ سکھ ہاؤس ہے ڈیرے پہ 25-30 پیشنٹ تو لازمی ڈیلی کے ہیں، تو لہٰذا جب 100 کے اندر 25-30 پیشنٹ آ جاتے ہیں، تو ابھی جب واپس ہی جب جائیں گے بہت ساری چیزیں جنم لیں گی، بیماریاں جنم لیں گی، تو ہمارے مخیر حضرات کو چاہیے
کہ وہاں پہ سارے کام ہم گورنمنٹ میں نہ چھوڑیں. ہم کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, سارے کام گورنمنٹ نہیں کر سکتی, اور بعض دفعہ گورنمنٹ امپلائی جو ہوتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے. تو اس میں ہمارے مخیر حضرات کو میڈیسن کے ساتھ اپنی ٹیموں کو, میڈیکل ڈاکٹرز کو لے کے جانا چاہیے, اور وہاں پہ کیمپنگ کریں, اور ان کی بحالی جو ہے, اصل چیز ہے بحالی, ان کی بحالی کے اوپر بھی کام کریں. اور میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ آپ لائنیں لگائیں, اور لائنیں لگانے کے بعد آپ ان کو امداد دینی شروع کر دیں. نتھنگ. آپ گری ہوئی گھر پہ دہلیز پہ پہنچیں, اور دہلیز پہ پہنچنے کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کا کتنا نقصان ہے, اور یہ کیا ان کا سروائیول تھا, یہ کیا کام کرتے تھے, آپ اس کے اندر ان کے ہیلپ فل ثابت ہو.